السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اپنی دادی کو اپنی بات سمجھائے۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑ چکے تھے اور وہ مسلسل ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ اس نے ناگوار تاثرات سے دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا موڈ حد درجہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ ابھی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید آنے والا بھی ڈھیٹ انسان تھا۔ اس نے ایک اور بار دستک دی تھی۔ جب اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور بھاری آواز میں بولا، آ جاؤ، اجازت ملتے ہی دروازہ کھولا تھا۔ صدیق کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو بیزار سا ہو کر بیٹھا ہوا تھا، صدیق کو دیکھ سیدھا ہو گیا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ الہام خان کا وفادار ملازم تھا، اس کا پرسنل اسسٹنٹ۔ وہ اپنے دل کی ہر بات اور اپنے تمام کام صدیق کو ہی کہتا تھا، اور وہ بھی دل سے الہام کے ہر کام کو انجام دیتا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولا، صحیح، میں ابھی فرید کی طرف سے آ رہا ہوں۔ گارڈز لے کر اس کی دہلیز پر گیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کیا تھا۔ 50 لاکھ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ الہام اس کو غور سے سن رہا تھا۔ وہ مزید بولا، لیکن سر، فرید مکر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے پیسے واپس کر سکے۔ الہام کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور وہ غصے سے گھرایا تھا۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا وہ اس بات کو فراموش کر چکا ہے کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے؟ تم نے ادھار دیتے ہوئے اس کو یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ پیسے بتائی ہوئی تاریخ کو دینے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بے ساختہ بولا تھا، جی صاحب، میں نے سب چیزیں اس کو بولی ہیں، اور وہ کہتا ہے جس کی خاطر میں نے پیسے لیا تھا وہ تو مر چکی ہے، اب میں کہاں سے پیسہ دوں؟ سارا پیسہ اس کے علاج پر لگ گیا ہے۔ اگر وہ ہوتی تو اس کے ساتھ مل کر وہ پیسہ چکا دیتا، لیکن اب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ الہام کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں، وہ ایک رئیس زادہ تھا، اس کی نظر میں 50 لاکھ جیسی رقم کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن وہ اصولوں کا پکا تھا۔ جو بات کہہ دی، اگر سامنے والا اس بات سے مکر گیا تو وہ معافی نہیں دیتا۔ ابھی بھی اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، اگر ایسی بات ہے تو تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑواؤ، پولیس اس کے گھر بھیجو، میں اپنا 1 روپیہ بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس تاریخ تک پیسہ دے دے گا۔ اگر اس نے نہیں دیا تو پھر معافی کسی صورت نہیں ملے گی۔ الہام کا دماغ ویسے ہی بہت خراب ہو رہا تھا۔ غصے کے باعث اس کی نسیں ابھر چکی تھیں، جبکہ صدیق اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن سر، اس کا پیسہ نہ دینا آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا، حیران ہو کر صدیق کو دیکھا تھا۔ وہ مزید بولا، سر، جب میں نے فرید سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو اس نے ان پیسوں کے بدلے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر الہام صاحب مجھ سے پیسے کی بجائے میری بیٹی لے لیں تو میں تیار ہوں۔ الہام خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی صدیق مزید بولا تھا، صاحب، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس سے آپ کانٹریکٹ میرج کر سکیں، محض دادا کو دکھانے کے لیے، تو یہ موقع بہت مناسب ہے۔ آپ فرید کی بیٹی سے نکاح کر لیں اور دادی کے سامنے بطور بیوی پیش کر دیں۔ وہ لڑکی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جو صدیق کو سخت سنانے والا تھا، اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ لڑکی واقعی فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، اور وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے چند پل کھڑے ہو کر اس بارے میں سوچا تھا۔ ہاں، اس کے 50 لاکھ ضائع ہو سکتے تھے، لیکن دادو جو اس کے لیے لڑکیاں تلاش کرتی پھر رہی تھی وہ ٹھہر جاتی۔ ویسے بھی اس کا شادی جیسے رشتے سے ایمان اٹھ گیا تھا۔ پہلا تجربہ اس کے سامنے تھا، اس لیے وہ بدظن ہو رہا تھا،
لیکن دادی کی مسلسل ایک ہی رٹک نے اس کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے صدیق کی طرف دیکھا تھا اور لڑکی اٹھانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ معصوم کلی جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ابھی محض 1 ماہ پہلے ہی تو اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہ مسکین ہوئی تھی، اس کا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا جو اس کا دکھ سمجھتا۔ محض ایک باپ تھا جو ماں کے انتقال کے بعد شراب نوشی میں ملوث ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ کون سا اچھا باپ تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو مارتا پیٹتا تھا، سزا دیتا تھا، جوا کھیلنے کے لیے پیسے چھینتا تھا۔ اس نے بہت مشکلات برداشت کی تھی، لیکن آخر میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ماں زندگی اور موت کی جنگ ہار گئی تھی اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ لمحہ ایک اولاد کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ مرنے کے قریب آ جاتی ہے۔ یہی حال فرید کی اکلوتی بیٹی رامین کا تھا۔ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، یا رب العالمین، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو مالک مولا ہے۔ یا رب العالمین، میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے آج تک جو بھی خطا ہوئی ہے ان سب کا ازالہ کر دے۔ یا اللہ، تیرے بندی مشکل میں ہے، اس کو صبر عطا کر دے، میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ، میں اپنی ماں کے بغیر رہ نہیں پا رہی، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ یا اللہ، میرے حال پر رحم کھا لے۔ کافی دیر تک وہ نم آواز میں اپنے اللہ سے مخاطب رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب مدرسے کے بچوں کا آنے کا وقت ہوا تو اس نے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ ایک واحد یہی بچے تو اس کا سہارا تھے، جن کے ساتھ وہ اپنی تلخ زندگی کو بھول کر ان بچوں میں مگن ہو جاتی تھی۔ جائے نماز لپیٹ کر وہ بڑے کمرے میں آ گئی تھی، جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے سپارہ پکڑے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جیسے ہی داخل ہوئی، سب اس کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ان تمام بچوں کا سلام قبول کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے سبق سننا شروع کر دیا تھا۔ ایک بچہ آ رہا تھا، اپنا سبق سنا رہا تھا اور اس سے شاباشی لیتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آ گئی تھی۔ اس کو یہ سب کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت چھوٹے دل کی مالک تھی، اپنی ماں کے بعد تو اور حساس ہو گئی تھی، لیکن باپ کے رویے نے اسے مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے اللہ سے اب محض ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ اس کا رب یا تو اس کی زندگی کو تبدیل کر دے یا پھر اس کو اپنے پاس بلا لے۔ وہ تھک چکی تھی حالات سے لڑتے لڑتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور چھٹی کا وقت آ گیا تھا۔ سب اس سے ملاقات کر کے جا چکے تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا تھا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر اچانک ہی کسی نے لات مار کر دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا باپ جو نشے میں دھت تھا گھر میں داخل ہوا تھا۔ یہ اس کے روز کا عمل تھا۔ پہلے وہ محض جوا کھیلتا تھا۔ اس کی ماں کے خوف سے اس نے شراب جیسی حرام مشروب کو منہ سے نہیں لگایا تھا۔ ہاں، 1-2 بار اس نے شراب پی تھی، لیکن گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ مگر جب سے اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تب سے حالات کچھ بدل گئے تھے، اور روز شراب پیتا تھا اور گھر میں آ کر گالی گلوچ کر کے چارپائی پر سو جاتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا اور دوبارہ دروازہ بند کرنے کے لیے آگے کی طرف بڑھتی، اس سے پہلے ہی کچھ باوردی گارڈز گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ یہ لوگ کون تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ان مردوں کی تعداد تقریباً 10 کے قریب تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے شروع ہو گئے تھے۔ اس کا باپ جو نشے میں دھت تھا فوراً ہوش میں آیا تھا، مگر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس مجمع میں سے صدیق سامنے آیا تھا اور اس کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تھا، الہام صاحب نے تمہاری ڈیل قبول کر لی ہے، تمہیں پیسے دینے کی اب ضرورت نہیں ہے، تمہاری بات الہام صاحب کو منظور ہے، مگر اپنی بیٹی کو سمجھا دو، وہاں جا کر اگر اس نے کوئی بھی اونچ نیچ کی یا الہام صاحب کی بات کی نفی کی تو یاد رکھنا
ہم دوبارہ تم سے پیسے وصول کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ جبکہ اس کے باپ کی آنکھیں تو چمک اٹھی تھیں۔ وہ فوراً بولا، ہاں ہاں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، میں تو خود یہی چاہتا تھا، مجھے منظور ہے، اور تم بے فکر رہو، میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، شکایات کا موقع نہیں دے گی بلکہ سب کو خوش رکھے گی۔ یہ بات سن کر صدیق کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، تم کافی ہوشیار انسان ہو، گھاٹے کا سودا نہیں کیا تم نے۔ جبکہ فرید صاحب مسکرایا تھا اور اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا، جبکہ رامین ان دونوں کی باتیں سن کر اتنا سمجھ گئی تھی، یہ باتیں اس کے متعلق ہوئی ہیں، کیا اس کے باپ نے اسے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ فرید اپنی بیٹی کے پاس آیا تھا۔ شراب کی بدبو سے رامین نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے لیے تھے، جبکہ فرید اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، ویسے بھی بیٹیاں اپنے باپ پر بھی قربان ہوتی ہیں، تمہیں بھی بس آج اپنے باپ کے لیے قربانی دینی ہے۔ تم بے فکر رہو، الہام صاحب تمہیں بہت خوش رکھیں گے، تمہیں ہر وہ ضرورت کی چیز مہیا کریں گے جو تم چاہتی ہو، بدلے میں بس تمہیں انہیں خوش کرنا ہوگا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہوگا، جو وہ بولیں گے ان کے حکم پر سر جھکانا ہوگا۔ دیکھو رامین، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا باپ سکون کی زندگی گزارے تو مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہیے۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت ملی تو میں وہاں آ کر تمہارا سر دھڑ سے جدا کر دوں گا، اس لیے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ جبکہ رامین کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بابا آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے آپ میرا سودا کر رہے ہیں، ہوش میں آئیے، میں کیسے کسی کے ساتھ جا سکتی ہوں، اور آپ کو سمجھنا چاہیے میں انسان ہوں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا باپ اس کو بیچ رہا ہے۔ جبکہ فرید صاحب ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے تھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے جتنا کہا ہے میرا حکم تم پر ماننا بے حد ضروری ہے۔ صدیق صاحب آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ جبکہ صدیق نے اپنے ساتھ آئی ایک عورت کو اشارہ کیا تھا کہ وہ فوراً ہی رامین کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگ تھے، عورت کی عزت کرنا بخوبی جانتے تھے۔ صدیق نے رامین کا ہاتھ پکڑنا بھی اپنی توہین سمجھا تھا۔ وہ ایک طرف کو ہو گیا تھا، جبکہ عورت رامین کے پاس آئی تھی اور مضبوطی کے ساتھ اس کی کلائی تھام کر گاڑی کی طرف اس کو گھسیٹنے لگی تھی۔ جبکہ رامین سے جتنا ہو سکتا تھا وہ زور لگا رہی تھی، لیکن وہ دھان پان سی لڑکی کہاں اس صحت مند عورت کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ لوگ آئے تھے، رامین کو لیا تھا اور بنگلے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی مسلسل ان لوگوں کی منت کر رہی تھی کہ اسے جانے دیا جائے، وہ بے قصور ہے، یہ پیسے اس کے باپ نے لیے ہیں، اس کی ماں کے علاج پر 1 روپیہ نہیں لگایا گیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، میری بات پر یقین کیا جائے، میرا باپ نشئی ہے، جو بھی کرنا ہے میرے باپ کے ساتھ کیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ لڑکی بہت فائدہ مند تھی۔ صدیق نے سختی سے اس عورت کو حکم دیا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کے رکھنے ہیں، کسی بھی صورت اس کو نہیں چھوڑنا۔ مگر وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح گاڑی سے اتر کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے اندیشے پیدا ہو رہے تھے۔ کیا یہ لوگ اس کو آگے بیچنے والے تھے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی غلط کام ہونے والا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر ہی رامین کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ صدیق کو دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی تھی، بھائی اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں عطا کی ہوں گی،
اگر بیٹیاں نہیں دیں تو بہن دی ہوگی، اگر بہن نہیں دی تو بیوی دی ہوگی، اگر وہ بھی نہیں تو ماں تو ہوگی نا۔ اللہ کے لیے ان کے صدقے ہی مجھے جانے دے، کیونکہ مکافات عمل سے آپ نہیں ڈر رہے۔ اگر آج آپ میرے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو لوٹ کر آپ کے سامنے بھی وہی سب آئے گا۔ خدا کے لیے میرا باپ ایک نشئی ہے، ان کو نہیں معلوم وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بدلے مجھے کیوں سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیا جائے۔ وہ منت کر رہی تھی، اس کو لگتا تھا کہ شاید یہ لوگ اس کو معافی دے دیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی ایک فریاد نہیں سنی گئی تھی اور اس کو سیدھا وہ لوگ بنگلے پر لے آئے تھے۔ اس کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ میں ہی تھا، اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی خوف زدہ ہو گئی تھی، کیا اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا تھا؟ یہ سوچ ہی اسے ختم کر رہی تھی۔ وہ محض ایک ہی دعا اپنے رب سے کر رہی تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کی جائے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، وہ باعزت بری ہو جائے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ صدیق باہر آیا تھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کی باتیں اسے شرمسار کر رہی تھی۔ صدیق کبھی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کو بھی احساس تھا کہ عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ اس کی بھی 2 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کی نوکری کا سوال تھا۔ اگر وہ الہام کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا، اس لیے مجبوراً وہ یہ کرنے پر قادر تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اس عورت کو اشارہ کیا تھا کہ وہ رامین کو لے کر باہر آئے، مگر رامین سختی سے اپنی جگہ کو تھام چکی تھی۔ وہ صدیق کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گی۔ اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، کیونکہ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ وہ معصوم پری ان لوگوں کی منت کر رہی تھی جو کانوں کو لپیٹ چکے تھے۔ ان کو حکم ملا تھا اور اس کی تعمیر ان لوگوں پر فرض تھی۔ چند پل صدیق نے انتظار کیا تھا، لیکن رامین کسی کے قابو میں نہیں آئی تھی۔ اس نے غصے میں اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام کر گاڑی سے کھینچا تھا اور فوراً بنگلے کے اندر بڑھ چکا تھا، جبکہ رامین مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت صدیق کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھ وہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی اب بہت مشکل میں آ گئی ہے۔ اس کو اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ صدیق رامین کو لیے بنگلے میں داخل ہوا تو لاؤنج کے صوفے پر ہی الہام خان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے غرور سے بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق نے ایک جھٹکے سے لا کر الہام کے قدموں میں رامین کو پھینکا تھا، جہاں اس کا سر صوفے کی لکڑی سے لگتے لگتے بچا تھا۔ الہام سیدھا ہو گیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا تھا اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ ایک پل کے لیے وہ مبہوت رہ گئی تھی۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، 3 پیس پہنے الہام خان کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، جبکہ الہام کی نگاہ بھی ایک پل کے لیے اس کے وجود پر ٹکسی گئی تھی۔ بکھرا حلیہ، آنکھوں میں آنسو، وہ لڑکی رحم کے قابل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی رامین اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، صاحب میں جانتی ہوں میرے بابا نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے خرید لیا ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، میرا ان سب چیزوں میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بابا نے امی کے علاج پر وہ پیسے نہیں لگائے، بلکہ وہ پیسے جوے میں ہار چکے ہیں۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی بہن کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ جبکہ اچانک ہی الہام خان اس پر جھکا تھا
اور اس کے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں جگڑتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ خبردار لڑکی جو تم نے میری بہن کا نام لیا، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم الہام خان کی بہن سے اپنے آپ کو جوڑو۔ وہ خان زادی ہے، اونچے مرتبے والی، اور تم نیچی ذات کی ایک نیچ آدمی کی بیٹی ہو، اس لیے اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا، پہلے بات سن لو پھر وہ ویلا مچا لینا۔ اس کی بات سن کر رامین زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی، اس کا سر جھک چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس شخص نے ایک پل میں ہی اس کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خانزادہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو معلوم تھا اس کا باپ کسی خانزادہ کے پاس کام کرتا تھا، لیکن کام میں لاپرواہی کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا تھا، اور پھر اماں کے علاج کے لیے اس کے ابا نے اپنے صاحب سے ہی پیسہ لیا تھا، یعنی اس پیسے کے بدلے اسے یہاں بھیجا گیا تھا۔ پل میں ہی اس کو ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی، مگر اس کی ایک ہی گردان تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کا ان تمام معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کو پکڑنا محض بے وقوفی ہے، مگر یہاں اس کی بات سمجھنے کو کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ محض سب اس سے اپنا مفاد پورا کرنا چاہتے تھے، اور وہ معصوم کلی محض رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ الہام اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا کہنا ہے کہ تمہارے باپ نے وہ پیسے تمہاری ماں کے علاج پر نہیں بلکہ جوے میں ہار کر گوا دیے ہیں، مگر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پیسے چاہیے تھے، اور تمہارے باپ نے پیسوں کے بدلے تمہیں آگے کر دیا ہے۔ میں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے عورت کی کیا عزت ہوتی ہے، اس لیے ڈرو مت، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، مگر اس کے بدلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم وہ کام ایمانداری سے کرتی ہو تو تمہیں رہائی مل جائے گی، لیکن اگر تم نے میرا وہ کام ایمانداری سے نہیں کیا تو میں الہام خان تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تمہارا باپ تو بے موت مارا ہی جائے گا، لیکن ساتھ میں تمہیں بھی 10 سال کی جیل ہو جائے گی۔ الہام کی باتوں کو سن کر وہ کانپ اٹھی تھی اور بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ الہام خان پرستائش نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ دودیا رنگت، متناسب جسم، خوبصورت غزالی آنکھیں جن میں آنسوؤں کا سمندر تھا، چھوٹی سی ناک جو رونے کے باعث لال سرخ ہو رہی تھی، پنکھڑیوں کی مانند قدرتی گلابی ہونٹ، لال سرخ گال۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کوئی پٹھان لگتی تھی، لیکن اس کو معلوم تھا وہ اونچی ذات کی نہیں ہے۔ رامین بھیگی ہوئی آواز میں بولی، مجھے سب کام منظور ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں ایک عزت دار گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، جو آپ بولیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الہام گہرا مسکرایا تھا، نہ جانے کیوں دل کے کونے سے آواز آئی تھی، یہ لڑکی کچھ منفرد ہے، کچھ الگ سی اور کچھ اپنی سی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک کانٹریکٹ پر سائن کرنا ہوگا۔ جبکہ رامین نے تڑپ کر اس بھرپور مرد کو دیکھا تھا جو کسی بھی عورت کا خواب ہو سکتا تھا۔ وہ مزید بولا، لیکن یہ نکاح محض کچھ مہینوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میری دادی نور بیگم کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ میری شادی کسی سے ہوتی دیکھنا چاہتی ہیں، اپنی بہو کے ساتھ کچھ لمحات گزارنا چاہتی ہیں، لیکن مجھے شادی جیسے تجربے سے نفرت ہے۔ میں کسی عورت پر بھروسہ نہیں کرتا، میری نظر میں عورت محض دھوکے کا نام ہے۔ میری شادی پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اس عورت نے میرے ہی دوست کے ساتھ چکر چلا کر میری ہی آنکھوں کے سامنے مجھے دھوکا دیا، اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ محض وجہ ایک ہی تھی، اس نے صاف بول دیا تھا کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور پھر کوئی بات آگے بنتی ہی نہیں تھی۔
لیکن جہاں معاملہ الگ ہوگا، تمہیں ویسے بھی مجھے بیچ دیا گیا ہے، میں جس طرح چاہوں تمہارا استعمال کر سکتا ہوں، لیکن مجھ میں انسانیت باقی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں رہنے کے لیے چھت دوں گا، لیکن تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ دادی کے سامنے ایک اچھی بہو ہونے کا ناٹک کرو گی، میرے سامنے خوش رہنے کی اداکاری کرو گی۔ میں جب گھر آؤں گا تو ایک بیوی کی طرح ٹریٹمنٹ کرنا مجھے، لیکن اگر تم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو یاد رکھنا لڑکی، میں معافی نہیں دیتا، میری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے۔ بتاؤ یہ ڈیل تمہیں منظور ہے؟ وہ بالکل چپ تھی، اس کے دماغ میں عجب بھگڑ مچی تھی، کیا اسے یہ ڈیل قبول کر لینی چاہیے تھی یا پھر نہیں؟ اس میں کوئی گھاٹا تو نہیں تھا، محض چند مہینوں کی بات تھی، اور وہ بھی نکاح کے جیسے پاک رشتے کے ساتھ گزارنے تھے، وہ ہر طرف سے محفوظ تھی۔ لیکن اگر وہ اس ڈیل سے منع کرتی تو اسے 10 سال کی قید ہو سکتی تھی، اس کے باپ کو ختم کیا جا سکتا تھا، اور 50 لاکھ بھی اسے ہی چکانے ہوتے۔ یہ سب سوچ کر اس نے الہام کی جانب دیکھا تھا اور بھیگی ہوئی آواز میں بولی تھی، آپ کی ڈیل مجھے منظور ہے، مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نکاح کتنے مہینوں تک رہے گا؟ جبکہ الہام نے رخ پھیر لیا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، نکاح کی کوئی مدت نہیں ہے، جب تک میں کہوں گا تب تک تمہیں یہ ڈرامہ کرنا پڑے گا، اور جب مجھے لگے گا کہ اب ضرورت نہیں ہے تو میں خود تمہیں طلاق دے کر تمہیں عزت سے جانے کی اجازت دے دوں گا۔ جبکہ وہ سیدھی ہوئی تھی اور الہام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے منظور ہے، جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا اور فوراً ہی نکاح کے انتظامات کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ چاہتا تو محض نکاح کا بول کر اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا، اس کو حویلی لے جاتا اور دادوں کے سامنے یہی شو کرواتا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، عورتوں کی عزت کرنا اس پر فرض تھا۔ اس کے آگے بھی بہن تھی، اگر آج وہ کسی کی بیٹی یا بہن کے ساتھ ایسا کرتا تو اگلے گھر اس کی بہن کو بھی جانا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند تھا، ہاں وہ غسیل طبیعت کا مالک تھا۔ وہ جلد ہر چیز فراموش کر کے سامنے والے کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا تھا، لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نکاح کے انتظامات پورے ہو گئے، صدیق بھی گواہوں میں شامل تھا۔ تمام گواہوں اور مولانا صاحب کی موجودگی میں نکاح طے پا چکا تھا۔ رامین فرید رامین الہام خان بن گئی تھی، اور تھوڑی دیر میں ہی وہ دونوں حویلی کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ بیٹھے بٹھائے کیا ہو چکا ہے۔ وہ ایک گھرانے میں رہنے والی عام سی لڑکی تھی، مگر اب اپنے باپ کے مالک کی گاڑی میں مالکن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنی حقیقت یاد آ گئی تھی کہ یہ سب صرف کچھ مہینوں کے لیے ہے، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد وہ دونوں گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی الہام نے گردن موڑ کر رامین کو دیکھا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، رامین ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، میرے لیے میری دادی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر تمہاری وجہ سے ان کا دل ٹوٹا یا پھر کوئی بھی شکایت مجھ تک پہنچی تو یاد رکھنا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کو بھی سزا دوں گا۔ جبکہ رامین تو بالکل خاموش تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ بھلا اس کی کیا اوقات کہ وہ اتنے امیر لوگوں سے مقابلہ کرتی۔ وہ نم آواز میں بولی تھی، صاحب ہم کیوں کوئی غلطی کریں گے، میں وعدہ کرتی ہوں
میری ذات سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی، اور بھلا میں کیوں کسی بوڑھی عورت کا دل دکھاؤں گی؟ میرے دل میں خدا کا خوف ہے، اگر آج میں کسی کے ساتھ کچھ غلط کروں گی تو کل کو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر الہام نے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر خاموشی سے اپنا رجحان ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی حویلی آ گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی حویلی میں داخل ہوئے تھے، جبکہ فوراً ہی پوری حویلی میں شور ہو گیا تھا کہ الہام خان ایک لڑکی کے ساتھ حویلی آئے ہیں۔ سب حیران تھے، کیونکہ آج تک وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں پایا گیا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ بھی ایک آدمی تھا۔ دادی تک بھی خبر پہنچ گئی تھی، اور اس نے جاتے ساتھ ہی سب میں اعلان کر دیا تھا کہ آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی رامین الہام خان ہے۔ رامین کو دیکھ سب نے اس کے لیے پسندیدگی ظاہر کی تھی۔ وہ دیکھنے میں بلا کی معصوم تھی اور بلا کی حسین تھی۔ کوئی بھی دیکھتا اس پر پیار آئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ جبکہ الہام اس کو ساتھ لیے دادی کے کمرے میں پہنچا تھا۔ نور بیگم اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی مسکرا کر الہام کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو بیٹھا دیکھ اس کے دل میں خوشی پیدا ہوئی تھی۔ ایک یہی واحد عورت تھی جس کے لیے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ اس کے علاوہ تو وہ سب سے ہی سرد ترین لہجے میں بات کرتا تھا۔ رامین پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی، جبکہ الہام دادی کے پاس پہنچا تھا، ان کو سینے سے لگایا تھا اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے میں پہنچ نہیں پا رہا تھا، لیکن دیکھیں میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا۔ آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی ہے۔ یہ میری بیوی رامین ہے۔ ادھر آؤ رامین۔ یہ کہتے ہی اس نے رامین کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک پل کے لیے رامین کا دل خوف سے دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی، لیکن نہ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دادی کے قریب آ گئی تھی، جبکہ نور بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ الہام کی طرح اس کے ماتھے پر بھی ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، خان تمہارا بیوی بہت اچھا ہے، ہمیں دل سے پسند آیا ہے۔ وہ خالص پٹھانی لہجے میں بولی تھی، جبکہ ان کے انداز پر رامین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا چکی تھی۔ یہ عمل دادی پوتے کو حیران کر گیا تھا۔ رامین دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ بھی ہمیں دل سے پسند آئی ہیں، اللہ آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ آپ بہت اچھی خاتون ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت حسین ہیں، وہ دل سے بولی تھی، جبکہ نور بیگم شرماسی گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا شکریہ، تم بھی دیکھنے میں بہت اچھی ہو، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ ان کے انداز پر اس کو بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ الہام کافی دیر تک ان کے پاس ہی بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا تھا، جبکہ دادی مسلسل رامین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھجل سی ہو رہی تھی، لیکن خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد الہام نے ملازم سے کھانا دادی کے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس کے بہن بھائی، اس کی اماں ابا سب اس کے ساتھ کھانا تناول کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ہمراہ ہی کھانا تناول کیا تھا، اور پھر دادی کے کہنے پر وہ رامین کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی اور رامین کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی، لیکن الہام نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ رامین حیران ہوئی تھی، مگر اپنے منہ سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا انداز ایک بار پھر سرد ہو گیا تھا۔ وہ دادی کے سامنے جتنے پیار سے اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا، اب اتنا ہی اس کا انداز بدل چکا تھا۔ وہ رامین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا،
زیادہ ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دادی بہت اچھی عورت ہے، اگر ان کے ساتھ تم نے کوئی بھی بدسلوکی کی یا پھر میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی فری ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم صوفے پر سوؤ گی اور میں بیڈ پر۔ مجھے کسی بھی طرح کی بےہودگی برداشت نہیں ہے۔ جبکہ وہ چپ تھی۔ بھلا وہ پہلے بھی کب کچھ بول رہی تھی؟ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور وہ باتھ روم چلا گیا تھا۔ نماز عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا جب تک وہ عشاء کی نماز ادا نہیں کر لیتی تھی تب تک اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد الہام واش روم سے باہر آیا تو اس کو ویسے ہی بیٹھا دیکھا۔ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے بولا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ یاد رکھو سچ مچ کی بیوی نہیں ہو، محض کانٹریکٹ میرج ہے، کسی بھی وقت میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی، نہیں صاحب، میں کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں بیٹھی، مجھے واش روم جانا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا اور نظر انداز کیے بستر پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ واش روم آئی تھی، وضو بنایا تھا اور کمرے میں آ کر ادھر ادھر جائے نماز تلاش کرنے لگی تھی۔ اس کی ہر کارروائی الہام بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کو جائے نماز کہیں نظر نہ آئی تو وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ اس کو ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ الہام کو مخاطب کرتی، لیکن وہ بے انتہا مجبور تھی۔ کسی بھی طرح اس کو مخاطب تو کرنا ہی تھا۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی، مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، آپ جائیں نماز اور قبلہ رخ بتا دیں۔ ایک پل کے لیے الہام کا دل کیا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لے اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہے۔ وہ لڑکی جب سے اس کے پاس آئی تھی تب سے ہی نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ ایک عجیب احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے حلال تھی، اگر وہ اس کے قریب جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے ڈرار کی طرف اشارہ کیا تھا اور قبلہ رخ بتا کر کروٹ موڑ لی تھی۔ اس نے فوراً جائے نماز نکالی تھی، عشاء کی نماز ادا کی تھی اور صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، لیکن اچانک آدھی رات کے وقت اسے اپنا وجود ہوا میں محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھیں تو وہ الہام کی باہوں کے حصار میں تھی۔ وہ یکدم پھڑ پھڑائی تھی اور ڈرے سہمے لہجے میں بولی تھی، صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ لیکن الہام تو سننے کی حساسیت ہی کھو بیٹھا تھا۔ وہ اس کو بستر پر لٹا کر اس پر جھک چکا تھا، جبکہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ الہام کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا کہ آپ کوئی بےہودگی نہیں چاہتے، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، آپ یہ میرے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں محض چند مہینوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ مگر اچانک ہی الہام نے اس کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی، لیکن الہام کے آگے اس کی تمام مزاحمت دم توڑتی چلی گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا اور اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بے حد قریب سو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے ندامت ہوئی تھی، وہ واقعی بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محض چند مہینوں کے لیے تھے، لیکن جو رات ہوا تھا وہ الہام کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس پر جنونیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ پر محض ایک ہی بات سوار تھی کہ یہ عورت اس کے لیے حلال ہے، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان دونوں کا قریبانہ قدرتی عمل تھا، جس کی حقیقت دن بعد ہی ان دونوں پر عیاں ہو گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ زمینوں پر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بیدار ہو کر خوب روئی تھی کہ اس کا بے وجہ استعمال کیا گیا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا،
ان دونوں کا سامنا رات کے وقت ہوا تھا، جبکہ رامین بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ وہ الہام کی نظروں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جبکہ الہام کا بھی کچھ ایسا ہی خیال تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو قابو کیا تھا اور خاموشی سے سو گیا تھا۔ رامین پوری رات ڈری سہمی حالت میں صوفے پر پڑی رہی تھی، لیکن اس رات کے بعد الہام نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ لیکن اچانک ہی اس کی طبیعت کچھ روز بعد خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تمام عورتیں اپنا اپنا تجربہ ظاہر کر چکی تھیں، جبکہ رامین کی جان پر بن آئی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ لیکن جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مجبوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، اور معائنہ کرنے پر ہی یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے، جبکہ رامین بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ وہ الہام سے فوراً اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ بچہ نہیں چاہتی وہ، کیونکہ اسے معلوم تھا اس بچے کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ الہام نے صاف کہا تھا وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ یہی بات اس کو ہلکان کر رہی تھی، مگر یہاں تو پورا معاملہ ہی بگڑ چکا تھا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی، ہر ایک کو بتایا گیا تھا کہ الہام خان باپ بننے والا ہے، اور جب الہام کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گیا تھا۔ یہ احساس ہی اس کی روح کو سکون بخش رہا تھا کہ اس کے وجود کا حصہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ وہ جو گاؤں کے حدود سے نکل کر شہر اپنے آفس جانے والا تھا، پلٹ کر واپس آیا تھا۔ اس نے رامین سے ملاقات کی تھی، وہ جو رو رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس کا عمل یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنی اولاد کو لے کر کافی زیادہ خوش ہے، جبکہ رامین چپ ہو گئی تھی۔ کیا اس کی زندگی سنورنے والی تھی؟ یہ سوال ہی اس کے لیے بہت خوشیاں لا چکا تھا۔ اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے، الہام کی توجہ کا مرکز محض رامین تھی۔ اس دوران بھی وہ رامین کے قریب گیا تھا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے عشق کرنے لگا ہے اور کبھی بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا، جبکہ رامین حد درجہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی خان کی زبان ایک ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں اپنی بات پوری کر کے ہی دم لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا تھا، یعنی رامین اور الہام کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اور پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ رامین کے دل میں جو تھوڑے بہت خدشے پیدا ہوئے تھے کہ بچے کی پیدائش کے بعد الہام اس کو بھول جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے بڑھ چڑھ کر رامین کو محبت سے نوازا تھا اور اس کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، اور اس کی ہر پریشانی اور دکھ کو سمیٹ لیا تھا۔ جبکہ رامین خوشی سے سجدہ ریز ہو گئی تھی اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ اس نے اس کی ہر تکلیف کا مداوا کر دیا تھا۔ اس اللہ نے اس کی ہر مشکل کا ازالہ کر دیا تھا اور اس کے نصیب میں ایک بہترین مرد کو نواز دیا تھا جو اس کی فکر کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو اپنا مانتا تھا۔